بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 لوگوں کے نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو چکا ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تر تر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کے پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ ٹھنڈے پانی اور سردی کے وجہ سے جسم کے رونگٹے گڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسے ہو کہ دان بج رہے ہو، پھر بھی انسان اللہ کے رضا اور ثواب کے نیت سے وضو کرے اور پھر صدیق کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کے نماز قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کے نماز قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کے نماز قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم وقت لوگوں کے نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں پر اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورہ مزمل کے فضیلت جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں پر اپنے فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائے جس کے نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، ہو کو ذلیل و خوار کرتا، طرح کے اذیتیں دیتا، طرح کے تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب اس سے تو میرے گھر میں آئے ہیں، کبھی نہیں کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈایا، بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو شخص کو کہا، میں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ کیوں ان کے رسوا کر رہے ہو؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈال رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب اس سے کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہو، میری عزت غربت ختم ہو گئی ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس سے کم بخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہو، غریب ہو گیا ہو، اتنا غربت ہوا ہو، صبح کہتا ہو تو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کہتا ہو تو صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہو، پریشانی انہیں آن بیرا دکوانے آگیر ٹینشنز نے طرح کے مصیبتوں کے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے ضرور نے کہا، میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ فرما رہے ہیں، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، طرح کے اس کو پریشانیوں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کے ایک تو نماز قبول نہیں، اس شخص کے پڑھے نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کے پڑھی ہوئی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے گھر سے امریکہ جنازہ ہی نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان روزی
رزق میں برکت ہو تو رزق کے فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومنے تو حد اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شرابی نہیں چھوڑتے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، اس کے پاس جب زیادہ پیسہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی تھی، شراب کے نشے میں لگ گیا اور ایک دن کے شراب میں دت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گئی، وہ پلٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کے روز تک باپ کا غم منا رہا تھا، ایک رات بیٹی نے خواب میں آپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑے سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ ہو محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑیا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص کی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہے، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ آپ اس شخص کو اوپر اللہ ناراض کیا اس کے نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ خدا جن جوانوں کے اوپر عنوان کے والدین ناراض ہے، خدا اپنے والدین کو راضی کر لے جے۔ چوتھا، انسان سود خور انسان کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہے حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کے کبھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ 5، اچھی طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کرے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگے گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے۔ ایک 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں جن کے نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مارے جاتی ہے، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کے دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو اپنے اندر سے نکال دے، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی ہے جو ہم نے، ظہر کی نماز پڑھے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوگی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئیں گی جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا جو تم نے کیا سنا؟ کہا جی میں نے سنا ہے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھنے تک جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اور میرا رب مجھے سے بات کرے تو میں قرآن اٹھا دوں، پڑھنے لگے جاتا ہو، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ نہ اذان میرے زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے، مجھے میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کا کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں گے تو اللہ طاقت عطا کرے گے، جس سے نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو، پھر اللہ ہمارے عبادتوں کا ذکر کو
ذکار کو حسن سلوک کے، ہر کی کوئی اچھا اور برائی کو اپنے بارگاہ میں شربت قبولت عطا فرما کر ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن سے اللہ پاک خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اپنے ہوش اور اپنے راضی سے جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرے، ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرے، اور مرحبا اسلامک ٹی وی ضرور سبسکرائب کرے، ضرور سبسکرائب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔